السلام علیکم ویئرس، کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ کافی دن ہو گئے کوئی بھی ویڈیو نہیں بنائی میں نے، کیونکہ کافی میں نے بتایا تھا میں بزی ہوں، کلاسز میری اسٹارٹ ہونے والی ہیں، تو اسی میں پورا ہفتہ تقریباً بہت جلدی سے گزر جاتا ہے۔ تو چلے میں نے کہا آج ایک اور ویڈیو بنا لیتی ہوں۔ تو ویدر ہمارے پاس بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، یہاں سے ونڈو سے تو لگتا ہے کہ کافی خوبصورت ہے، اور انسان باہر جاتے ہیں تو جیسے ہی دھوپ ختم ہوتی ہے، تھوڑی کم ہوتی ہے، تو یہ جو نا سنو جو نا میلٹ ہو کر اور پھر یہ بالکل شیشے کی طرح باہر جو رسوں پہ جم جاتی ہے، جس کی وجہ سے ڈر بھی بہت لگتا ہے کہ کہیں ہم سلپ نہ ہو جائیں۔ ایک مرتبہ زندگی میں بھی سلپ ہوئی ہوں، آگے اللہ میاں رکھے اپنے حفظ و امان میں، تو ڈر تو بہت لگتا ہے، لیکن کیا کریں، نکلنا تو ہوتا ہی ہے۔ تو میں بیٹی کو چھوڑ کے جو ہے نا پھر گھر آئی، اور یہ جو ہے نا میں ناشتہ پہلے کر چکی تھی، صبح اس کے ساتھ ہی کر لیتی ہوں۔ پھر میں نے کڑی بنانے کی تیاری کی، جس میں نے دہی کی پہلے کڑی کے لیے پہلے میں اس کی لسی بناتی ہوں، سوری میرا پروننسیشن پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مکس اپ ہو رہا ہے۔ تو اس میں بیسن اور مسالے وغیرہ الگ سے ڈالتی ہوں، اور پھر جو ہے نا آئل گرم کر کے پین میں، اور اس میں جو ہے نا میں تھوڑا تڑکا ہلکا سا لگاتی ہوں، زیرہ کا اور کٹی لال مرچ کا، اور پھر یہ جو لسی ہے یہ مکس کر کے اچھے سے، تاکہ جو بھی گٹھلیاں وغیرہ ہیں وہ ختم ہو جائے، اور پھر میں جو ہے نا پین میں ڈال کر اور ابال لیتی ہوں لسی کو، اور جو کڑی جو بنانی ہوتی ہے ہمیں۔ تو اب میں جو مجھے پانی چاہیے ہوگا جتنا تو میں وہ ڈال کے لسی میں، اور کڑی کو جو ہے نا پکا لوں گی، تاکہ اس کی جتنی مجھے تھکنیس چاہیے ہوگی وہ میں کر لوں گی۔ اور میں جو ہے نا کڑی میں یہ ہری مرچ ڈالتی ہوں، ہری مرچ میری جو ہے نا لال ہو چکی تھی، تو جو میرے پاس تھی وہی میں نے ڈالی، اور پیاز وہی میں ڈالتی ہوں، مجھے اچھی لگتی ہے کڑی میں کھانے میں، پسند ہے مجھے۔ تو اگر آپ ٹرائی کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ پکوڑوں کے لیے میں بیسن بنا نہیں بتاؤں گی، وہ میں کسی اور دن شاید ہو سکا، امید کروں گی، کوشش کروں گی کہ وہ میں آپ کو بنانا بتاؤں۔ کہ میں نے پکوڑے جو نا وہ رات کو ہی بنا لیے تھے، سارے کڑی کے لیے تو نہیں، لیکن وہ بیسن میں نے بنایا تھا، اور میں نے بچوں کو کہا تھا میں بہت تھکی ہوں، میں نے صرف اپنے لیے بنایا، اور ان کو میں نے کہا کہ اگر آپ کو بنانے ہیں تو بنائیں، میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ تو کسی نے بھی نہیں بنائے، اتنے ماشاءاللہ میرے ایکٹیو ہیں بچے۔ تو پھر میں نے دوسرے دن میرا دل چاہا تھا کہ میں بیسن کو ظاہری بات ہے یوز کروں، تو میرا پکوڑوں کو دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن کڑی جو ہے نا مجھے آل ٹائم میری فیوریٹ ہے، تو میں نے وہی بیسن جو ہے نا اس کو پکوڑوں کا وہ یوز کر کے میں نے کڑی بنا لی تھی، اور آپ دیکھ رہے ہو وہ بھی میرے پکوڑے بہت ٹیسٹی بنے تھے۔ وہ میں آپ کو بتاؤں گی میں نے جو ہے نا کیسے بنایا۔ میں نے اس میں آلو، پیاز، ہرا مسالہ ہری مرچیں اور ہرا دھنیا، اور جو بھی مسالے ہوتے ہیں، نمک، لال مرچ، بیکنگ پاؤڈر، میں مکس کرتی ہوں، بیکنگ پاؤڈر، بیکنگ سوڈا نے، تو وہ میں ڈال کے جو پکوڑوں کا ہوتا ہے سوڈا وہ ڈال کے، اور مکس کر کے میں نے پکوڑے بنائے تھے۔ ویسے میں پلین بھی بناتی ہوں کڑی کے لیے، لیکن مجھے یہ اچھے لگے بہت زیادہ، مجھے بہت مزہ آیا۔ یہ جو میں نے پکوڑوں والا ہی مسالہ میں نے کڑی میں ڈالا، اور پکوڑ میں جو ہے نا جو اس کی میں نے پیاز بنائی تھی اس میں نے بیسن تھوڑا کم ڈالا تھا۔ ویسے ہم بیسن کی کوانٹٹی زیادہ رکھتے ہیں، اور مسالے جو ہرا مسالہ اور پیاز ہوتی ہے وہ ہم تھوڑی جو ہے نا کم رکھتے ہیں، لیکن میں نے اس میں زیادہ رکھے تھے وہ چیزیں، پیاز وغیرہ، تو وہ مجھے بہت اس کی وجہ سے کڑی میں بہت مزہ آیا، اور ٹیسٹی بنی تھی میری کڑی۔ اور میں بتانا چاہوں گی یہ پکوڑوں کا طریقہ جو ہے نا، مجھے میری ایک بہت پیاری سی فرینڈ ہیں، اور فرینڈ ہی نہیں بلکہ وہ میری بہنوں کی طرح ہیں، انہوں نے مجھے یہ طریقہ بتایا تھا، اور میں ان کو بتانا بھول گئی ہوں، لیکن میں ان کو تعریف ضرور کروں گی، مجھے بہت اس کا طریقہ پسند آیا تھا۔ تو میں پکوڑے اب نکالوں گی پلیٹ میں، میرے پکوڑے بن چکے ہیں۔ تو کڑی میں ڈالنے سے پہلے جو ہے نا میں پکوڑوں پہ تھوڑا سا پانی چھڑکوں گی، بالکل پانی میں ڈپ نہیں کروں گی۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کڑی جو ہے نا وہ بالکل ڈرائی ہو جاتی ہے جیسے ہی پکوڑے ڈالتی ہوں، اگر وہ ایسے ہی فرائی کیے ڈالوں تو میں تھوڑا سا پانی جو ہے نا اس پر چھڑکتی ہوں، تو وہ پکوڑے جو ہے نا زیادہ کڑی کا جو لیکوڈ ہوتا ہے نا وہ ایبزارب نہیں کرتے، اور کڑی آپ کی تھک نہیں ہوتی۔ تو پکوڑے میں نے کڑی میں ڈال لیے ہیں، اور الگ وہی پکوڑوں والا ہی پین ہے، اس میں سے تھوڑا سا میں نے آئل نکال لیا تھا الگ کر کے، اور اس میں پیاز ڈال کر اس کا تڑکا بناؤں گی۔ مجھے لگا تھا تھوڑا پیاز زیادہ ہو گئی ہے کڑی میں، لیکن مجھے بہت مزہ دے رہی تھی، میں نے 2 مرتبہ جو ڈالی تو پھر بھی مجھے اچھی لگی۔
تڑکے میں میں نے جو ہے نا کٹی لال مرچ اور زیرہ پاؤڈر وہ بھی میں نے دوسری مرتبہ بھی ڈالا، لیکن وہ اوپر سے ڈالنے سے اس کا اور مزہ ہوتا ہے۔ شروع میں آپ اگر وہ میں نے شروع میں جو تڑکا لگایا تھا نا وہ بالکل میں نے ذرا سا آئل لیا تھا، زیادہ نہیں لیا تھا۔ کڑی میں اگر کری پتہ ہو تو وہ تو، اور جو ثابت لال مرچ ہوتی ہیں نا وہ تو زیادہ مزہ دیتی ہیں، لیکن میرے پاس نہیں تھی، جو میرے پاس تھا وہی میں نے ڈالا۔ تو میں تو کڑی پسند کرتی ہوں، بچوں کے لیے پھر الگ سے میں نے کباب بنائے۔ کباب جو ہے نا میں زیادہ تر تھائی کا قیمہ یوز کرتی ہوں، اس کے کباب جو ہے نا بہت زیادہ سافٹ بنتے ہیں اور مطلب سوکھتے نہیں ہیں۔ بریسٹ کے بھی بناتی ہوں، چکن بریسٹ کے، لیکن یہ کہ یہ مجھے ہمارے گھر میں یہ چکن تھائی کا قیمہ زیادہ چلتا ہے، تو اس میں میں نے جو ہے نا جو مسالے آپ دیکھ رہے ہیں وہی میں نے ڈالے، اور جو ہے نا لال مرچ پاؤڈر اور جو گرم مسالے وغیرہ اسپائسی وہ میں نے بعد میں ڈالے، کیونکہ میرے بیٹے کو جو ہے نا وہ مرچیں، چھوٹا والا جو ہے نا مرچیں نہیں کھاتا، تو اس کا میں نکال کے الگ سے تھوڑا رکھ لیا، الگ سے بنایا مسالہ اس کا، اسی میں سے ہی نکالا تھا۔ لیکن یہ زیرہ، ہلدی پاؤڈر، مسٹرڈ پیسٹ، یہ ساری چیزیں ڈال کر، پارسلے تھے، ڈرائی پارسلے، کوٹا ہوا دھنیا، نمک، اور یہ ڈال کر، اور پھر ہرا دھنیا وہ بھی میں نے ڈالا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں پہلے کوئی شاید لال مرچیں ڈال رہی ہوں، وہ لال مرچیں نہیں ہیں، وہ جو ہے نا پیپریکا پاؤڈر تھا، وہ میں اس کے لیے یوز کر لیتی ہوں۔ تو خیر بیٹے کا میں نے الگ سے نکال لیا تھا، باقی میں جو ہے میں نے کالی مرچیں اور کٹی ہوئی مرچیں، لال مرچیں، اور یہ مطلب ایک کبابوں کا مسالہ تھا میرے پاس، وہ میں نے ڈالا۔ اور دوسری جو چیز میں نے اہم ڈالی تھی نا وہ تھی پالک۔ میں نے ان کبابوں میں جو میں نے نا پالک ایڈ کی تھی، وہ میرے پاس فروزن تھی، اور ہرے دھنیا میرے فروزن تھے۔ زیادہ تر میں چیزیں فروزن یوز کرتی ہوں، کیونکہ یہاں پہ میرے لیے آسان نہیں ہے بار بار اسٹورز پہ جانا، نہ ہمارے پاس پاکستان کی طرح سبزیوں والے آتے ہیں کہ ہم ان سے لے لیں۔ تو ایک تو ویدر بھی بہت زیادہ ٹھنڈا تھا، گھر میں اتنی ٹھنڈ نہیں تھی، لیکن پھر بھی جو میں نا پالک ویسے ہاتھوں سے ہی کرش کر کے ڈال لیتی ہوں فروزن، لیکن میرے ہاتھ بالکل فریز ہو رہے تھے۔ پھر میں نے تھوڑی مطلب میں نہیں کر سکی تو میں نے اس کو جو نا کینچی سے تھوڑا کاٹ لیا تھا پالک کو، تھوڑی دیر رکھ کر مسالہ، پھر میں نے جو نا کباب بنا لیے تھے۔ شروع میں جب میں نے کباب بنا اسٹارٹ کیے تھے نا تو میں جو ہے نا سیخ پہ لگا کے اور پھر جو ہے پین میں ڈالتی تھی، تو وہ تقریباً سیخ کباب جیسے ہی بنتے تھے۔ لیکن پھر میں دوسرے گھر میں اپارٹمنٹ موو ہوئی تو میرے پاس اوون اچھا تھا، تو میں جو ہے بیک کرنے شروع ہو گئی، لیکن وہ میں بھول گئی کہ میں بناتی کیسے تھی، تو میرا شیپ اتنا اچھا نہیں بن رہا تھا، لیکن جو میں نے بیٹے کے لیے بنائے تھے نا ان کا شیپ اچھا بنا تھا۔ یہ میں جس سے سمجھے کہ میری کوئی پریکٹس ہو رہی تھی، تو ان کا شیپ اتنا اچھا نہیں بنا تھا، لیکن وہ باقی جو میں نے دوسرے بنائے واقعی بہت اچھے بن رہے تھے۔ ان کبابوں کی مجھے یہ اچھی بات یہ لگی کہ میں نے اس میں پالک ڈالی تھی، تو چکن کے ساتھ جو ہے نا پالک بھی بچوں نے کھا لی۔ ویسے تو سبزی وہ اتنی زیادہ پسند نہیں کرتے، مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے، اور میرے ہسبینڈ کھا لیتے ہیں لیکن بچے نہیں کھاتے وہ اتنی زیادہ، تو اس میں پالک بھی ڈال لیتی ہوں۔ اور میں سوچ رہی ہوں کہ اب جو ہے نا میں اور سبزیاں بھی ٹرائی کروں گی کہ وہ کیسی بنتی ہیں میری۔ تو پھر میں نے کباب بنا کر ہلکے سے آل میں بنائے تھے، تو پھر میں نے ان کو کوئلے کا دھواں دے دیا تھا، تو دھوئیں کے بعد میں نے کوئلہ نکال لیا تھا، اور کباب میرے بہت ٹیسٹی بنے تھے۔ کڑی بھی بہت زیادہ اچھی بنی تھی، وہ بھی آپ ٹرائی کریں۔ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں میری فالو کریں گی نا اسٹیپس، تو آپ کی بھی چیزیں امید ہے کہ بہتر اور اچھی زیادہ، ویسے بھی آپ اچھی بناتے ہوں گے، لیکن مجھے جو آتا ہے، جو مطلب میرا تجربہ ہوتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور اچھا لگتا ہے۔ خیر میری بیٹی آئی تھی اسکول سے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ ان کی کل جو ہے نا کلاس میں کوئی زوم کے تھرو ریڈنگ ہوگی اور وہ ریلیکس کریں گے، تو وہ بلینکٹ اور جو ہے نا اسٹف اینیمل جو ہے نا اپنے ساتھ لے کے جائے گی۔ تو میں نے کہا بلینکٹ نکالو، تو اس کے بعد تھا تو صحیح چھوٹا سا 2-3 تھے، لیکن مجھے بس میرا دل چاہ رہا تھا اس کو جو ہے نا میں نیا لے کے دوں، کیونکہ میں نے بڑی بیٹی کو گفٹ دیا تھا ایک بلینکٹ اس کی برتھ ڈے پہ 2 سال پہلے، تو یہ جو ہے نا کہتی تھی کہ مجھے نہیں دیا، میں اس کو کچھ اور دے دیتی ہوں۔ تو مجھے یاد ہے، میں نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں اس برتھ ڈے کو پہ جو ہے تو میں وہ بلینکٹ لے کے دوں۔ وہ بلینکٹ بہت زیادہ سافٹ اور اچھا تھا، تو خیر میں نے اس کو کہا چلو ہم چلتے ہیں اسٹور پہ اور لے کے آتے ہیں، وہ یہیں قریبی تھا، بہت زیادہ قریبی ہے۔ تو بس باہر نکلے، مجھے نہیں پتہ تھا، بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ جو ہے نا ٹیمپریچر اتنا زیادہ فریزنگ ہوگا۔ سنو کے بعد میں نے گاڑی بھی صاف نہیں کی تھی، وہ بھی پوری جمی ہوئی تھی۔ اب وہ اس کو میں نے نکالا تو صحیح بیٹی کو اپنے ساتھ، اب بچے جو ہے نا وہ واپس جاتے کب ہیں، وہ بھی بس گاڑی میں بیٹھ گئی، گاڑی تو میں نے پہلے ہی گرم کر لی تھی۔
لیکن باہر مجھے جو ہے نا گاڑی کو صاف کرنے میں بڑی محنت کرنی پڑی. اس پہ بالکل جو ہے نا جم چکی تھی, 2-3 دن ہو چکے تھے سنو ہوئے, لیکن میں نے گاڑی صاف نہیں کی تھی. مجھے بہت مطلب تکلیف ہوئی, رستے میں بھی تکلیف ہوئی بہت زیادہ. وہ وائپر جمے ہوئے تھے تو وہ جو ہے نا بالکل دھندلا ہو رہا تھا شیشہ میرا. تو پھر میں نے گاڑی اسٹاپ کر کے یہی جو برش کا جو وائپر ہے اس سے میں نے جو ہے نا ونڈ شیلڈ کو صاف کیا تھا, بالکل وائپ کر لیا تھا. اور میں نے وائپر نہیں چلا اس کے بعد جب تک ہم پہنچے, تاکہ جو ہے نا وہ پھر سے دھندلی نہ ہو جائے ونڈ شیلڈ. اور مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا میں نکلی کیوں. اور جب میں نے گاڑی میں بیٹھ کر ٹیمپریچر چیک کیا, فون پہ ہمارا ایپ ہوتا ہے, تو وہ تو بالکل -10 تھا. آف, میں نے کہا میں نے تو بڑی غلطی کی. میں گھر میں بیٹھے ہوتے نا اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ باہر کتنی زیادہ ٹھنڈ ہے. لیکن خیر نکلی تو تھی, لیکن یہ دیکھیں ایک گاڑی جو ہے نا بالکل اس کا سگنل بھی بند ہو چکا تھا, وہ بھی اتنی مطلب بند سگنل پہ ہی نکل رہی تھی. اور یہاں پہ ہی میں نے اسٹاپ کیا تو دوسری گاڑی وہاں اس کو بھی اسٹاپ کرنا تھا, وہ بھی اسٹاپ نہیں ہوئی. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہے, لوگ آنکھیں بند کر کے گاڑی چلا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا. خیر ہم گئے اسٹور پہ اور وہاں پہ میں نے اس کو بلینک لے کے دیا اور وہ واپس گھر بھی آئے. لیکن اور پھر جو ہے نا میں ایک ڈرامہ دیکھ رہی تھی, اس میں مجھے ایک بات بالکل عجیب لگی کہ اس میں جو ہے نا ایک کریکٹر تھا, وہ مطلب ایک عورت تھی, وہ اپنے بچے کو تھوڑا تھپڑ مارتی ہے. اور جو ہے نا آدمی کہتا ہے, اس کا دیور ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر آپ باہر کسی ملک میں ہوتی تو آپ جیل چلی جاتی اور آپ کا بیٹا آپ سے لے لیتے. تو سنی سنائی باتوں پہ اتنا نہیں چلنا چاہیے. ضروری نہیں کہ جو ڈراموں میں دکھایا جائے وہی صحیح ہو بات. تو واقعی یہ ہمارے کافی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ان ملکوں میں شاید ایسا ہی ہوتا ہے کہ بس بچوں کو مارو, ایک تھپڑ مارو, ایک کچھ کرو تو فوراً کال کرتے ہیں پولیس کو, اور جو ہے نا بچے وہ لے جاتی ہے یا پیرنٹس کو جیل میں ڈال لیتی ہے. خیر ایسا بھی نہیں ہے. ویسے یہ دوسری سچویشن ہوتی ہیں کہ کچھ بچے جو ہے نا پیرنٹس واقعی تشدد کرتے ہیں تو, اور گھر کا ماحول اچھا نہیں رکھتے, بچوں کو کھانا صحیح نہیں دیتے. وہ بہت زیادہ لمبا پروسیس ہے. لیکن ایک فون کال پہ جو ہے نا پولیس پیرنٹس کو جیل میں نہیں ڈالتی. یہ بات کلیئر میں کر دوں. ہمارے بچے خود ہی ڈرتے ہیں پولیس سے, کیونکہ یہاں پہ بچوں کو اگر فوسٹر کیئر میں ڈالیں نا, سنا گیا ہے, جتنا مجھے پتہ تو نہیں ہے, لیکن یہاں پہ فوسٹر کیئر ہوتے ہیں جن کے پیرنٹس اچھے دیکھ بھال نہیں کرتے, تو بچوں کو جو ہے نا فوسٹر کیئر میں ڈال لیتے ہیں. تو ان کی بھی کنڈیشن اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی. اور پولیس اور گورنمنٹ چاہتی ہے کہ بچے جو ہے نا فیملیز کے ساتھ زیادہ رہیں تو زیادہ بہتر ہے. وہ یہ سوچتی ہے, یہ نہیں کہ مطلب پیرنٹس کو جیل میں ڈالا اور مطلب بچوں کو جو ہے نا الگ کر دے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہ بچوں کے حقوق تو ہیں, واقعی یہ بات ہے. سب زیادہ خیال کرتے ہیں ایک دوسرے کا. جتنی زیادہ مطلب ایک ذہن میں لوگوں کی باتیں ہیں کہ مطلب بچے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں, تو وہ بھی بات بالکل غلط ہے. وہی ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. جیسا پاکستان اور دوسرے ملکوں میں ہے ویسا ہی حال یہاں پہ بھی ہے. نہ فرشتے لوگ یہاں پر ہیں نہ وہاں پر ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہاں کا ماحول پھر بھی کئی باتوں میں زیادہ اچھا ہے. تو اسی چھوٹی سی بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت مانگوں گی. ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ. اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو کمنٹ ضرور کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. خوش رہیں, آباد رہیں سب. اللہ حافظ.